آسان رہے۔ اور پھر ان کا یہ شوق تھا اولاد کے حوالے سے، خصوصاً ناچیز کے حوالے سے، کہ یہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے۔ بہت زیادہ میرے تعلیم کی طرف ان کی دلچسپی اور شوق ہوتا تھا کہ یہ پڑھے، جلد سے جلد پڑھے۔ اور جو ان کی اور ایک اور دلچسپی تھی وہ لنگر کا کام تھا، خدمت تھی۔ آج اس کو یاد ہے، جب نوعمری تھی، کم سنی تھی، تو میں ان کی گود میں ہوتا تھا۔ تھوڑا تھوڑا یاد ہے، یہ فقیر پور شریف کے ابتدائی دن ہوں گے، تو جب بھی لنگر کا کام کر رہی ہوتی تھی، مثال کے طور پر پیاز کاٹ رہی ہیں یا سبزی کاٹ رہی ہیں، جس طرح کہ وہ ایک لنگر جماعت کا تیار ہوتا تھا اس زمانے میں، آج کل تو سہولیات ہیں، تو میں ان کی گود میں ہوتا تھا اور وہ کام کر رہی ہوتی تھی۔ یہ اچھی طرح وہ مجھے یاد ہے، ان کی گود کی گرمائش، ان کی محبت اور ان کا پیار، ان کی شفقت، اور پھر لنگر کے کام سے ان کی دلچسپی اور شوق، اور یہ تادم آخر ان کا یہ ذوق اور شوق جماعت کی خدمت کے حوالے سے آخر تک قائم بدائم ہے۔ جو فقیر یہاں آج تک بھی جو گندم تیار ہوتی ہے، اس کی صفائی، اس کو سنبھالنا، اس کو رکھوانا، وہ اپنے سامنے کھڑے ہو کر وہ خود کام کروانا ان کو پسند تھا۔ ایک ایک چیز کا خیال رکھنا کہ کتنی گندم کی صفائی ہوئی، کتنا آٹا پیسا گیا یا باہر سے لایا گیا پسوا کر، اور پھر سبزیاں جو لنگر کی تیار ہوتی تھی ان کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنا۔ آخر میں جب والد تھی پریشان رہتی تھی، مغموم اور ملول رہتی تھی، تو گھر والے ان کے لیے جو لنگر کی جو ابھی سالن پکتا ہے، آج کل پتہ نہیں کس طرح دوستوں نے نظام بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں، یہ جب میں آیا تھا ابھی گزشتہ مرتبہ، تو جب ان کے سامنے وہ لنگر کا جو سالن تھا، تیار ہونے سے پہلے سبزیاں لا کر رکھی گئیں، تو وہ کاٹ کر خوش ہو رہی تھی کہ میں لنگر کا کام کر رہی ہوں۔ تو یہ ان کا ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت اور لنگر کے کام کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ دوستو، ہمارے طریقت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے خدمت کی، ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد، جس نے خدمت کی مخدوم بھی وہی بنتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو نام کے مخدوم بن جاتے ہیں، وہ چند لوگ ہمیں سائیں بنا دیتے ہیں اور محترم بنا دیتے ہیں، اور حقیقت یعنی بنیاد اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا محل بناتے ہیں اپنی ہم عقیدت کے بنیاد پر جو ہوا میں ہوتا ہے، یا جس کو کہیں ریت کا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی والدہ محترمہ کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا، وہ کام کر کر بہت خوش ہوتی تھی، ان کو کام سے دلچسپی تھی، ان کو کام سے شوق تھا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی تلقین فرمائی ہے کہ اپنی ماؤں کا خیال رکھیں، ان کا آپ پر حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اور ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی کوئی بھی ایسا جملہ جو ان کی طبیعت پر ناگوار گزرے۔ آپ اور ہم تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے نسبت رکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کے حالات زندگی میں تو یہ واقعات بھرے پڑے۔ ہمارے حضرت قبلہ سنا سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب 55 میں ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ماں ہوتی تھی اور یہ ہوتے تھے، اور جڑواں بھائی تھے، اور ان کے جڑواں بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا 9 عمری میں۔ تو وہ خود وہ فرماتے تھے، ان کی بلکہ انہوں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا، ان کی بڑی ہمشیرہ ہمیں بتاتی تھی، وہ پڑھائی پر جانے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھتے تھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، لکڑیاں جمع کرتے، جو گھر میں چیزیں چاہیے وہ جمع کرتے، پھر اجازت لیتے کر جاتے۔ اگر درگاہ عاشق آباد شریف یا اپنے مرشد خانے کی خدمت میں جانا ہوتا تو وہ پھر سارے انتظامات کر کے پھر وہ جاتے تھے اپنے مرشد خانے، اور مرشد سے بھی اتنی محبت، اتنی عقیدت کہ ان کو اپنے شادی کا بھی فکر نہیں تھا۔ ایک شادی ہوئی جو اپنے ننھیال میں ہوئی،
قریب میں بچہ ان کے پیٹ میں تھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی وفات ہوئی۔ پھر عرصہ گزر گیا، کوئی شادی نہیں ہوئی، پھر ایک شادی ہوئی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے مرشد کے مرشد حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوتی تھی کہ ان کی شادی ہو جائے، لیکن ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مرشد کی محبت اور تبلیغ کا شوق اور لنگر کا کام، اس میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ کبھی بھی ان کا اس طرح ذوق ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کامل کے ارشاد فرمان پر کہ آپ شادی کریں، پھر ان کی شادی ہوئی، اور پھر جب ان کی عمر آگے بڑھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے سینکڑوں لوگ ان کو آ کر کہتے تھے، سینکڑوں تو زیادہ لفظ ہو جائے گا، کافی سارے لوگ کہ آپ کا لنگر کا کام ہے، آپ کی درگاہیں ہیں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ تو آپ بہت ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور کبھی بھی اس چیز کی طرف آپ کا رجحان ہم عاجز نے محسوس نہیں کیا۔ ان کا یہ رجحان ہوتا تھا کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ان کی اچھی تعلیم ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری والدہ محترمہ کی اس وفات کے دن پر آپ کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، عورتوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت سے پیش آئیں، اور یہ بھی گزارش کی جائے گی کہ آپ اور ہم اپنے معاش کو مضبوط بنائیں، اپنے کاروبار اور تجارت اور زراعت میں خوب محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، آپ کو یاد ہے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو وہ اپنے صحابہ کو تلقین کی تھی، جاؤ مدینے کے بازاروں میں جا کر کام کرو۔ آپ کتابوں کو کھول کر دیکھیں، ہمیں تو وہ چند گنے چنے واقعات جو ہم ادھر ادھر سے سنتے ہیں وہ یاد ہوتے ہیں۔ عملی زندگی کا جو درس تھا آپ کا، وہ ہمیں جس طرح آپ کرتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے کام تقسیم کر دیا۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے لکڑیاں چننے کا کام رکھا اور چلے گئے لکڑیاں جمع کرتے ہوئے، گٹھڑی اٹھا کر لے آئے۔ ان چیزوں میں ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے بغیر کسی محنت کے صرف باتوں کے غازی بننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بازار کا راستہ دکھایا کہ جاؤ تجارت کرو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی تھی، اور زراعت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ تو میرے والدہ محترمہ کے اس وفات کے دن پر آپ کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح میری والدہ نے خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، کبھی بھی اپنے ذات کے لیے کوئی چیز لینے کی ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، یعنی ایک عملی عورت تھی، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی عملی زندگی میں کام کریں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں کام کریں۔ میری والدہ محترمہ کی زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پورے خاندان کے کپڑے وہ خود دھوتی تھی، یعنی کہ بیٹے بیٹیاں اور پھر ان کی اولادیں، آپ یہ ایسی زندہ مثال ہے، وہ خود ان کے کپڑے دھلوائے اور وہ کھڑی رہتی تھی کام کرنا۔ تو آج کے دن اگر میری والدہ محترمہ کی زندگی کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو یقیناً یہی بنتا ہے کہ کام، جب پیرانہ سالی ہو گئی، آپ کو عوارضات لاحق ہو گئے تو پریشان ہو گئے، اس وجہ سے کہ وہ عملی طور پر، جسمانی طور پر کام نہیں کر پا رہے۔ مجھے آج جب بھی روزانہ بات ہوتی تھی، الحمدللہ یہ میری والدہ کی دعا ہے کہ کوئی ایسا دن شاید ہوگا کہ ان سے گفتگو نہ ہوتی ہو، تو مجھے یہ کہتی تھی، روزانہ بات ہوتی تھی اور روزانہ یہ کہتی تھی کہ میں کب کام کرنے جاؤں گی، میں کب کام کروں گی۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تصویر پکڑو، بڑی عمر ہو گئی تو بیٹھو مسجد میں اور بس پھر وہاں مسجد میں بیٹھے رہو۔ نہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں تو آپ نے بھی محنت کرنی، نوجوانوں نے تو خوب محنت کرنی۔ تو آج اگر ہم کوئی مثال یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں، میری والدہ محترمہ کی اس چھوٹی سی ایک
پیاری سی زندگی کا ایک مثال لے کر جانا چاہتے ہیں تو جسمانی طور پر متحرک ہو جائیں، اپنے اللہ کا ذکر کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میرے ذاکر وہ بندے ہیں لا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی کام کاج میرے ذکر سے غافل نہیں بنایا، یعنی کہ خدا کو یہ وصف پیاری لگتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کا لفظ کہا گیا ہے اس میں، یعنی کہ خدا کو یہ کام اس ذکر کے ساتھ ملا کر بیان فرمانا یہ ضروری لگا ہمارے لیے کہ تجارت اور ذکر کو ملا کر خدا نے ذکر، کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو فقیروں آپ نے اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کے دن ہم نئے عزم اور نئے جذبے سے اٹھیں اور اپنے کام کو، اپنے محنت کو جاری رکھیں اور اپنی اولاد کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں اور ان کو ضرور تعلیم دلوائیں۔ یہ میری ماں کی زندگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ 69 میں میری عاجز کی جو پیدائش ہے 63 میں، یا ہو سکتا ہے میں سال میں بھول رہا ہوں، مجھے بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ ایک ہی بیٹا تھا، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں تو بیٹیوں سے زیادہ بڑھ کر بیٹوں سے پیار کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جس طرح بیٹے پیارے ہیں اسی طرح بیٹیاں پیاری ہیں۔ اب میری عمر اتنی چھوٹی تھی کہ عبدالخالق شاہ صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں ہوتے تھے، آپ کے جو آپ کے سسرال تھے ان کی قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ تو اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے لے جاتے تھے تو مجھے وہ اپنے بازو میں اٹھا کر یوں اٹھا کے لے جاتے تھے، اتنی عمر تھی، وہ یوں جا کر استاد کے سامنے بٹھاتے اور کہتے تھے کہ یہ قاری بنے گا۔ مجھے یعنی کہ والدہ صاحبہ نے اس چیز کو برداشت کیا کہ چاہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی زندگی کو جب عاجز یاد کرتا ہے تو عملی زندگی، محنت، تجارت کی صورت میں، زراعت کی صورت میں یا ملازمت کی صورت میں اللہ کا ذکر اور اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ۔ انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس میسج کو سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے اور یہ کام کر کے دکھائیں گے۔ ایسا بہترین معاشرہ، اتنا بہترین ایک گروپ تیار ہو جائے جو صرف زبان کا، گفتگو کا، کلام کا حاضر نہ ہو، وہ کردار کا حاضر ہو۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ لوگ کہیں سبحان اللہ، یہ آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے۔ فقیروں، جو ہدایت اور رہنمائی ہمیں مرشد سے ملتی ہے اسی کو ہم تھام لیں، اسی کو ہم تھام لیں، اسی کو ہم دل میں جگہ دیں۔ یکرا گیر محبوب گیر، ایک کو تھامو مضبوطی سے تھامو، ورنہ تو سینکڑوں باتیں، سینکڑوں لوگ، اور پھر کبھی دائیں بھاگیں گے، کبھی بائیں، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی مشرق، کبھی مغرب۔ تو انشاءاللہ ہم سب فقیر مل جل کر اس مشن کو، اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، اس غم کی گھڑی میں آپ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم کے عوض دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی اور صحت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر، آپ کے گھروں پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باہمی محبت اور پیار عطا فرمائے۔ اور جب آپ جائیں واپس تو آپ یقیناً اپنے ذکر کو، دل کے ذکر کو، یہ جو دل ہے اللہ اللہ اللہ، ایک لمحہ بھی یہ دل ہمارا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ دیکھیں پھر کس طرح اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بارش کی طرح برستی ہے، اور کس طرح حضور علیہ السلام کا فیض ایک دریا کی صورت میں مرشد کامل کے سینے سے آپ کے سینے میں، اور پھر جیسے ہی آپ کام کے لیے جائیں گے نا تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، ذکر بھی ہو رہا ہے اور دنیا داری بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محمدی معاشرہ کہ ہر شخص کام کے لیے تیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں۔ یہ محمدی ہے، وہ جو کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، وہ جو کسی کی برائیاں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ جو کسی کی اچھائیوں پر نظر رکھتا ہے، وہ جو کسی کی غلط حرکت کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ جو اپنے دل کو، اپنے
محبت سے بھرپور رکھا ہے، مرشد کے تصور سے اور فیض محمد سے۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہم زندگی بسر کریں گے اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو آپ جب گھروں کو جائیں آپ ضرور تشریف لے جائیں، کھانا تناول فرمائیں اور سب دوستوں کو اجازت دیں، کیونکہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ سب کا بیٹھنا بہت ہی یعنی بہت ہی مجھے عاجز کو پریشان ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ اس طرح بیٹھنا موجودہ صورت حال میں ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو ہم احتیاط کریں۔ عاجز اس معاملے میں احتیاط کر رہا ہے، آپ سے بھی یہی گزارش ہے احتیاط کریں، اس وبائی صورت حال میں احتیاط کریں، ماسک لگائیں اور غیر ضروری طور پر کسی مجمع میں جانا وہاں بیٹھنا، اس سے احتیاط کریں۔ جتنا ہم احتیاط کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے۔ ویکسینیشن جنہوں نے نہیں کروائی ہوئی ہے ان سے التجا ہے کہ ویکسینیشن کروا لیں۔ جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، ہم تو بچپن چھوٹے بالکل عاجز چھوٹا تھا تو جو ایک ویکسینیشن کرنے والا گروپ ہوتا تھا حضرت اس کو بلاتے تھے، محمد عیسیٰ نام تھا خانوان کا، محمد عیسیٰ میرا، وہاں آ کر رہتا تھا، ایک بچے کو اپنے سامنے وہ ویکسینیٹ کرواتے تھے، حضرت سنا سے لوگ ایک بچے کو، میرے ابھی تک وہ نشان ہے، میرے پھیلوں کے نشان ڈلے ہوئے، یہ ٹی بی کا ہے، یہ خناق کا ہے، یہ جو ہے یہ ملیریا کا ہے اور بیماریوں کا ہے بے شمار۔ تو پولیو کے قطرے یہ ہمارے بچے معذور ہو جاتے ہیں، زندگی ان کی نقصان اور تکلیف میں گزرتی ہے، تو پولیو کے قطرے ہمارے بچوں کو ملنے چاہیے، ہمارے بچوں کو پینے چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ پیغام لے کر جائیں اور آپ سب کو اجازت دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ فردن آپ سے مل نہیں سکا لیکن ہمارے